بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مسلمان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کا دل آج فلسطین اور غزہ کے حالات سے دکھی ہے، پریشان ہے، اور جن کے دلوں پہ مہر ہے گناہوں کی سیاہی سے ان کے دلوں پہ تہیں چڑھ گئی ہیں، وہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو ان خون کی ندیوں کے بہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور نہ وہ غمگین ہیں نہ وہ پریشان ہیں، اور نہ ہی ان کو اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بے کسوں، مجبوروں اور بے یار و مددگار مسلمانوں کی مدد ہو، ان کو اس کی خواہش بھی نہیں ہے. لہذا وہ اپنی دنیا کی مستیوں میں مست ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، اور ان کو کہہ کہوں سے، ان کو اپنی ہنسی مذاق کی محفلوں سے فرصتی نہیں ہے، اور ان کو اس کی بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ ان کے دشمنوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ ہی کر لیتے. کم از کم اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر ان سے نفرت کا ایک اظہار ہی کر لیتے، لیکن گناہوں کی سیاہی نے اتنی ان کے دلوں پہ تہیں چڑھا دی ہیں کہ اب ان کو نہ اس کی توفیق ہے نہ اس کا احساس ہے. لیکن جس مسلمان کے دل میں ایمان کی جھلک بھی ہے، ایک چنگاری بھی ہے، اس کا دل دکھی ہے، اس کا دل پریشان ہے، اس کا جگر پارا پارا ہے. جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کٹی ہوئی ٹانگیں اور اڑے ہوئے سر اور پھٹے ہوئے پیٹ اور فضاؤں میں ان کی اڑتی ہوئی بوٹیاں اور ان کے جسموں سے بہنے والے خون کی ندیاں دیکھتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، پتھر سے پتھر بھی موم پڑ جاتا ہے، خوشیوں میں مزہ نہیں آتا. اب عید آئی تھی لیکن اس عید نے ہمیں کوئی خوشی نہیں دی. ہم نے شرعاً عید منائی ہے لیکن ہمارا دل عید کی خوشیوں سے خالی تھا، ہمارا چہرہ عید کی مسکراہٹوں سے محروم تھا، ہم دل سے پریشان تھے، غمگین تھے، اداس تھے کہ ایک طرف
ہمارے نبی کی امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہم کہے لگائیں اور مزے کریں اور ہنسیں اور کھیلیں، تو ہمیں شرم آ رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج اس عالم ظاہر میں موجود ہوتے، اگر اس عالم ظاہر میں، اس مادی عالم میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور آپ کو پتہ چلتا کہ میری امت پر غزہ میں یہ ظلم اٹھائے گئے، میرے دوستو خدا کی قسم اللہ کے نبی سو نہ سکتے، اللہ کے نبی کھا نہ سکتے، اللہ کے نبی پی نہ سکتے، اللہ کے نبی بے چین ہو جاتے۔ ہمارے نبی کا ایک صحابی شہید ہوا، ہمارے نبی نے اپنے ایک صحابی کو قاصد بنا کے بھیجا ایک بادشاہ کے پاس، اس نے ہمارے نبی کا خط بھی پھاڑ دیا، صحابی کو بھی شہید کر دیا۔ اور قاصد کا شہید کرنا، سفیر کا شہید کرنا، سفیر کا قتل کرنا کسی قوم میں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے ایک صحابی، صرف ایک صحابی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میں نے ایک لشکر بنانا ہے اور میں نے اس بادشاہ سے جنگ کرنی ہے جنہوں نے میرے نبی کے، میرے صحابی کو شہید کیا ہے، ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے اور ہم نے ان پہ چڑھائی کرنی ہے اور ہم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے لشکر بنایا، اس لشکر کی اہمیت کا اندازہ، اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ اور ہمارے نبی کے ایک صحابی کی شہادت پر غم کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب وہ لشکر بنایا تو اس لشکر کا امیر آپ نے اس صحابی کو بنایا جس کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ بیٹا تو تھا نہیں، جس کو بنایا تھا وہی تھا، ان کا نام زید بن حارثہ تھا۔ اور ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو اس جماعت کا امیر بنے گا وہ شہید ہوگا، یہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ جو اس جماعت کا امیر بنے گا وہ شہید ہوگا، دوسرا امیر بھی شہید ہوگا، تیسرا امیر بھی شہید ہوگا۔ ہمارے نبی نے اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ہمارے نبی نے اس لشکر کا پہلا امیر اپنے بیٹے کو بنایا، زید بن حارثہ کو بنایا۔ یہی بیٹے تھے، انہی کو بیٹا بنایا تھا بچپن سے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جب یہ لشکر تیار ہوا تو یہ لشکر تھا 3000 کا، 3000 آدمی آپ نے جمع کیے اور فرمایا تمہارا امیر زید ہے، یہ شہید ہو جائے تو پھر امیر بنانا جعفر کو، یہ جعفر ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، ہمارے نبی نے سب سے پہلے قربانی کے لیے اپنا گھر پیش کیا، بیٹا پیش کیا اور پھر چچا زاد بھائی پیش کیا، اور چچا زاد بھائی بھی وہ جن کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، اون چھوٹے سے تھے، محمد چھوٹے سے تھے۔ پھر فرمایا اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ کو امیر بناؤ، عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بناؤ، وہ بھی شہید ہو جائے، وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر آپس کے مشورے سے کسی کو بنا لینا۔ چنانچہ حضرت زید شہید ہوئے اور حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، مسلمانوں نے امیر حضرت خالد کو بنایا اور حضرت خالد کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے فتح کرائی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی، جبکہ مسلمان 3000 تھے اور کفار 1,00,000 تھے، 1,00,000۔ یہ 3000 وہ 1,00,000 جوڑی نہیں کوئی، لیکن یہ سارا واقعہ جو پیش آیا وہ اس پہ پیش آیا کہ سرکار کا ایک صحابی شہید ہوا۔ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم مادی میں موجود ہوتے،
اس عالم ظاہر میں موجود ہوتے اور آپ کو بتایا جاتا کہ غزہ میں یہ ہو رہا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، تو اللہ کی قسم حضور نہ سو سکتے، حضور نہ کھا سکتے، حضور نہ پی سکتے، اور حضور اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہے نا، وہ بھی دکھی ہے، پریشان ہے، اداس ہے، اور دل میں بار بار ایک سوال اٹھتا ہے، دل میں بار بار ایک سوال اٹھتا ہے۔ مجھ سے اپنے بچوں نے سوال کیا، میرے بچوں نے مجھ سے سوال کیا، میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا، اور بہت ساروں نے سوال کیے۔ ایک سوال اٹھتا ہے، اتنا ظلم، اتنا ظلم، اتنا ظلم، تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ ان پہ کیوں نہیں اپنا عذاب اتار رہا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی شرمگاہیں کاٹ رہے، ہسپتالوں پہ بم، اسکولوں پہ بم، لاشوں کے انبار، قبریں کھودنے کی ہمت نہیں، کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں۔ کتنی انتہا ہے ظلم کی، اللہ پکڑ نہیں رہا۔ اتنی دعائیں، اتنی دعائیں، اتنی دعائیں، اللہ پکڑ نہیں رہا۔ یہ ایک سوال ایک ایمان والے کے دل میں بار بار اٹھتا ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے، آخر کسی کی دعائیں تو اللہ سن رہا ہوگا، کسی کی آہیں تو اللہ سن رہا ہوگا، کسی کے آنسو تو اللہ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ سارے تو ہم جیسے سہکار اور منافق قسم کے لوگ نہیں ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں جو رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ پکڑ کیوں نہیں رہا؟ میرے دوستو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو مایوسی آئے گی، دل چھوٹا ہوگا، اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اور دل میں بزدلی آئے گی، بزدلی پیدا ہوگی، اور کفر کا روب دل میں آئے گا، ان کا خوف آئے گا، اور دل کفر والوں سے ڈرے گا، ہتھیار والوں سے ڈرے گا، اگر ہم نے اس نقطے کو نہ سمجھا تو۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں اللہ فوری نہیں پکڑتا۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ کسی کو اللہ طاقت دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ کمزور کر کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ بڑائی دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ بے سر و سامان کر کے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، اچھے حالات کو بھیج کر بھی، برے حالات کو بھیج کر بھی، پھر تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ حساب کے لیے دنیا نہیں ہے، پکڑ کے لیے دنیا نہیں ہے، پکڑ کے لیے، حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، اس کا نام قیامت ہے، وہ ہے ہی اس کے لیے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں، اے جنوں، ان قریب میں تمہارے لیے تم سے حساب کتاب لینے کے لیے فارغ ہو جاؤں گا، میرا کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ میں تم میں سے ہر ایک کی ہر بات کو پرکھوں گا اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اہم بات ہے، دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں فوراً نہیں پکڑتے۔ اب اندازہ لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں موجود ہیں، ابو لہب کا بیٹا عتیبہ وہ ہمارے نبی کے پاس آتا ہے اور ہمارے نبی کے گریبان کو پکڑتا ہے اور گریبان پھاڑتا ہے، اور آپ پہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے محمد تیری بیٹی کو طلاق ہے۔ اللہ کا حبیب، اللہ کے حبیب ہے، گریبان پھاڑا جا رہا ہے اور بھرے مجمع میں بےزتی کی جا رہی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا غم بیٹی کی طلاق،
وہ آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن نہ زمین پھٹ رہی ہے، نہ آسمان پھٹ رہا ہے، نہ آگ برس رہی ہے، بلکہ اس کو ڈھیل مل رہی ہے۔ آپ طائف میں دین کی دعوت دینے تشریف لے گئے ہیں اور طائف والے آپ پہ پتھر برسا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ پہ تالیاں پیٹ رہے ہیں، اور کئی کلومیٹر آپ بھاگ رہے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے پتھر لے کر بھاگ رہے ہیں۔ آپ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، مسلسل آپ پہ سنگ ساری ہے، یہاں تک کہ آپ لہو لہو ہو کر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ لیکن نہ آسمان پھٹ رہا ہے نہ زمین پھٹ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں، اس لیے کہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کی ناک بھی کاٹی گئی، ان کے کان بھی کاٹے گئے، ان کے ہونٹ بھی کاٹے گئے، ان کی آنکھیں باہر نکالی گئی، ان کی شرمگاہ کو کاٹا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کے جسم مبارک کا یہ حال دیکھا تو آپ اتنا روئے کہ ساری زندگی کبھی بھی اتنا نہیں روئے، لیکن نہ زمین پھٹی نہ آسمان، اس لیے کہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہے۔ آپ خود زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئے، آپ کا چہرہ سارا خون آلود ہے، آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک شہید ہوا، آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا، لیکن آسمان سے پتھر نہیں برسے، اللہ تعالیٰ کی فوراً پکڑ نہیں آئی، اس لیے کہ دنیا اس کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اچھوں کو بھی اللہ آزماتا ہے، بڑوں کو بھی آزماتا ہے، طاقت والوں کو طاقت دے کے آزماتا ہے، بے بسوں کو بے بسی دے کے آزماتا ہے، کمزوروں کو کمزور کر کے آزماتا ہے، کمزوروں کو دیکھتا ہے صبر کرتے کہ نہیں کرتے، استقامت سے جمتے کہ نہیں جمتے، اور طاقتوروں کو دیکھتا ہے کہ کہیں یہ ظالم تو نہیں ہو جاتے، کہیں یہ طاقت کے نشے میں آ کے ظلم تو نہیں کرنے لگ جاتے۔ یہ سب کی آزمائش چل رہی۔ امام حسین کربلا میں اور دھڑا دھڑ ان کے ساتھی شہید ہوئے، دھڑا دھڑ ان کے ساتھی شہید ہوئے، لیکن نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا، اور ظلم کرنے والے ظلم کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کو لکھنا بھی ہر مورخ کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھنے سے پہلے لکھتے ہیں اس واقعے کو لکھنا آسان نہیں ہے، جگر کو تھام کے بیٹھنا پڑتا ہے، یہ اتنا دردناک واقعہ۔ ساتھی شہید ہو گئے، پھر اہل بیت کی باری آئی، اہل بیت کی باری آئی، حضرت جعفر کے بچے، حضرت عقیل کے بچے، حضرت حسن کے بچے، امام حسین کے اپنے بچے ایک ایک ہو کے شہید ہوئے۔ جب تمام ساتھی شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے علی، حضرت امام حسین کے دو بیٹوں کا نام علی تھا، ایک چھوٹے ایک بڑے، پہلے پیدا ہوئے وہ بڑے، جو بعد میں پیدا ہوئے وہ چھوٹے، اس لیے جو پہلے پیدا ہوئے تھے ان کو علی کہتے تھے مگر اکبر یعنی بڑا علی، اور جو بعد میں پیدا ہوئے ان کو بھی علی کہتے تھے لیکن اصغر یعنی چھوٹا علی۔ تو جو علی اصغر تھے وہ بیمار تھے، جو علی اکبر تھے وہ میدان میں نکلے، جب وہ میدان میں نکلے سب کو پتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا خون ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے، یہ حضرت فاطمہ خاتون جنت کا خون ہے۔ تو ہر ایک کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس پہ تلوار چلائے، ہر ایک کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس پہ تلوار چلائے، لیکن بعض بدبختوں نے اور بعض شقی القلب سیاہ دل والوں نے آگے بڑھ کے ان کے کندھے پہ حملہ کیا، جب کندھے پہ زور کا حملہ ہوا تو بازو کٹ گیا اور دھڑام سے گرے، اور پھر اوپر سے ایک اور نے ایک تیر مارا جو گلے میں لگا اور شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین آگے ہوئے آئے،
اور آ کے اپنے بچے کو اٹھایا اور فرمایا خدا اس قوم کو ہلاک کرے کہ جس نے تیرے جیسے پھول کو بھی نہیں چھوڑا، مجھے بھی نہیں بخشا۔ اب یہ رسول اللہ کا خون ہے، رسول اللہ کا خون ہے، رسول اللہ کی اولاد ہے، لیکن نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا۔ سب سے آخر میں اہل بیت میں سب سے آخر میں حضرت قاسم نکلے جو امام حسن کے بیٹے تھے، اور وہ اس مقدس جماعت میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ جب وہ میدان میں اترے تو ان کے دشمن بھی دیکھ کے حیران ہو گئے، کیا چہرہ ہے، ایسے جیسے چاند آسمان سے زمین پہ آ گیا، اتنے خوبصورت۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کے ان پہ حملہ کیا جس سے یہ زمین پہ منہ کے بل گرے، جب گرے نا تو کہنے لگے واہ اماں، ہائے چچا۔ حضرت امام حسین نے سارے غم سہ لیے تھے، لیکن بھتیجا جو کہ بڑے بھائی کی نشانی تھا اس کا یہ حال دیکھا اور اس کی بے بسی کی پکار سنی تو بے تاب ہو گئے اور آگے بڑھ کے ان کے اوپر جا کے گر گئے، حضرت قاسم کے اوپر جا کے گر گئے اور ان کو سینے سے چپٹا لیا، فرمانے لگے کہ بھتیجے آج تیرا چچا بڑا عاجز ہے، آج تیرا چچا بڑا کمزور ہے، اس لیے کہ آج اس کے دشمن زیادہ ہیں، آج اس کے مددگار بہت ہیں۔ تیرا چچا تیرے لیے بہت کچھ کرتا لیکن وہ آج کچھ کر نہیں سکتا۔ چنانچہ ان کی لاش مبارک کو اٹھایا اور آ کے ایک طرف لٹا، اب خود رہ گئے۔ کیا منظر ہے، لیکن نہ زمین پھٹ رہی ہے نہ آسمان پھٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نسل، اپنا خون، چنانچہ ان کو لٹایا اور خود نکلنے لگے۔ لوہے کی ٹوپی جو پہنی ہوئی تھی اس کو اتار دیا اور سر پہ پگڑی باندھ دی، خون بہ رہا تھا تو پگڑی باندھ دی تاکہ خون بھی رک جائے، اور جب دنیا سے جاؤں تو پگڑی کے ساتھ جاؤں۔ کس کے ساتھ جاؤں؟ کس کے ساتھ جاؤں؟ پگڑی کے ساتھ۔ جب نکلنے لگے تو اہلیہ محترمہ نے دودھ پیتا بچہ پیش کیا، چھوٹا 1.5 سال، جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، امام حسین کے سب سے چھوٹے بچے۔ ان کو پیش کیا، ان سے ملتے جائیں، ان کو پیار کرتے جائیں۔ جب ان کو گود میں لیا، ابھی ان کو پیار کر ہی رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور اس بچے کے گلے بھی پار ہو گیا، اس بچے کے گلے میں آ گیا، اور وہ ایسا زور کا تیر تھا کہ وہ پار ہو گیا اور خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت امام حسین نے بچے کو تو لٹا دیا، بچہ تو اسی وقت پرواز کر گیا، اس بچے کو لٹایا اور اس کے خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر آپ اس میں راضی ہے تو حسین بھی اس میں راضی ہے، لیکن یا اللہ تو ان سے بدلہ ضرور لینا۔ اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو ہلاک کرنا اور ان کو گن گن کے تباہ کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد خود میدان میں اترے۔ اب جب خود اترے تو خود تو وہ ہے نا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى حسین، جو دنیا میں کسی جنتی چلتے کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ حسین کو دیکھے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے۔ اللہم انی احب حسینا فاحبہ واحبب من احبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو تو بھی اس سے محبت کر، اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت۔ یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں سب، اس لیے کوئی آگے ہی نہیں بڑھ رہا، کوئی آگے ہی نہیں بڑھ رہا۔ جب میدان میں اترے تو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، شمر نے سب کو ڈانٹا اور بڑا بھلا کہا اور کہا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ چنانچہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسین پہ زوردار حملہ کیا جس سے زخمی ہوئے، لیکن پیاس اتنی شدید تھی کہ پانی کے لیے بے تاب تھا۔ دوپہر تھی، گرمی تھی، ریگستان، کربلا ریگستان تھا، ریتیلی زمین تھی، گرمی شدید تھی، دوپہر کا
چاہا کہ کہیں سے پانی تھوڑا سا مل جائے، تو قریب ہی دریا فرات تھا، تو بھاگ کے دریا کی طرف گئے تاکہ تھوڑا سا پانی پیوں اور پھر میدان میں آؤں۔ جب آگے گئے تو بیچ میں کچھ سواروں نے آپ کا راستہ روکا، آپ نے سب سے لڑ لڑا کے آگے پانی تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جب آپ پانی کے پاس پہنچ بھی گئے اور پانی چلو میں بھر بھی لیا تو ایک تیر آیا جو گلے میں لگا، اور وہ جو پانی سے بھرا ہوا چلو تھا وہ خون سے تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ نا امید ہو کر اٹھے اور پھر لڑے، اور لڑتے 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 پھر آخر لڑکھڑاتے ہوئے گرے۔ ایک نے آگے بڑھ کر سر کو تن سے جدا کر، شمر نے یا عمر بن سعد نے ایک اور حکم جاری کیا، یہ جتنے 72 کے 72 شہید ہوئے نا، ان سب کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائے، ان کو پامال کیا جائے۔ چنانچہ ان مقدس اور مبارک لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسی جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پہ وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلوں پہ آئیں؟ ان پہ آزمائشیں آئیں، ان پہ تکلیفیں آئیں، ان پہ تنگیاں آئیں۔ وزلزلوا، اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں جھنجھوڑا، میں نے انہیں جھنجھوڑا اور ہلایا کہ کہیں یہ ڈگمگاتے تو نہیں، کہیں اپنے راستے سے ہٹتے تو نہیں، کہیں یہ موقف سے دستبردار تو نہیں ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں اتنا میں نے ان کو جھنجھوڑا، اتنا جھنجھوڑا کہ یہاں تک کہ رسول بھی بول اٹھا اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی بول اٹھے متى نصر اللہ، یا اللہ آپ نے مدد کا تو وعدہ کیا تھا، وہ آخر آئے گی کب؟ کب آئے گی آخر؟ رسول بول اٹھا، اس کے ساتھی بول اٹھے متى نصر اللہ، یا اللہ آخر یہ مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد قریب۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، جتنا مجھے آپ کو پتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کتنا بتائے گا، ویڈیو بنانے والے کتنے ویڈیو بنائیں گے، تصویریں بنانے والے کتنی تصویریں بنائیں گے، خبریں چھاپنے والے کتنی خبریں دیں گے، کس کس پر کیا کیا بیتی یہ تو نہیں بتایا جا سکتا، تو یہ سوشل میڈیا اس کو کوریج دے سکتا ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سے کچھ اوجھل نہیں، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہرگز ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھو اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا، مظلوم کو بھی کھڑا کیا جائے گا، ظالم کو بھی کھڑا کیا جائے گا، ہر ایک کا حساب کیا جائے گا۔ مظلوم کے لیے جنت ہوگی، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں، اور ظالم کے لیے جہنم ہوگی، اس سے بڑی کوئی سزا۔ دنیا میں دین ایسے ہی آتا ہے، کفر کے مٹنے کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتے۔ کہ جس آزادی کی زندگی آج امت مسلمہ گزار رہی ہے، اس آزادی کی زندگی سے کفر نہیں مٹتا، کفر یوں مٹتا ہے جس طرح غزہ والے مٹ رہا ہے۔ جیسے اس طرح سے مچھر بھاگ جاتے ہیں نا اور مچھر مر جاتے ہیں، اس سے زیادہ ایک مسلم کے خون سے کفر مٹتا ہے، اس سے زیادہ مٹتا ہے۔ جب مسلمانوں کا خون بہتا ہے، ان کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کفر کو مٹانے کے فیصلے کرتا ہے، اسلام کو زندہ کرنے اور اس کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے فیصلے کرتا ہے، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے۔ غزہ والوں کا خون رائے گا نہیں ہے، فلسطین والوں کی قربانیاں رائے گا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں پر ضرور ان سب پہ ہاتھ ڈالے گا، ان سب کو ضرور پکڑے گا، ان کا نام و نشان مٹائے گا، ان کو عبرت کا نشان بنائے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔
اہل نظر بتا رہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اب دنیا سے کفر کو جھاڑو پھرنے والا ہے اور کفر کا صفایا ہونے والا ہے اور کفر دنیا سے نیست و نابود ہو جانے والا ہے. ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. تو انشاءاللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب یہ کیوں مار رہے عوام کو مار رہے، بچوں کو مار رہے، عورتوں کو مار رہے، اسکولوں پہ بم، اسپتالوں پہ میزائل، خیموں پہ ٹاٹوں پہ ٹاٹ کے بنے ہوئے خیموں پہ میزائل برسائے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک کر کے ان کو ختم کیا جائے. کتنے ہوں گے؟ جتنے ہوں گے آخر کسی دن تو ختم ہی ہو جائیں گے، ان کی نسل کٹ ہی جائے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قاسم سب سے پہلا بیٹا دیا، پھر اللہ نے دوسرا بیٹا حضرت عبداللہ نامی دیا. جب یہ دونوں بیٹے انتقال کر گئے تو مکے کے کفار کہا کرتے تھے کہ محمد کی اب نسل نہیں چلے گی، اب یہ محمد کا دین جب تک محمد زندہ ہے تبھی تک رہے گا، جب یہ مر جائے گا تو اس کا دین بھی مٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کوثر کو نازل کیا اور اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے نبی آپ کا نام نہیں مٹے گا، آپ کے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام تو قیامت تک رہے. ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کی جڑیں کٹ جائیں گی، تیری جڑ کوئی نہیں کاٹ سکے گا، تیری نسل چلے گی اور قیامت تک چلے گی. ہمارے نبی کا ارشاد ہے امام مہدی میری اولاد میں سے ہو، میری نسل میں سے. آپ گھر میں داخل ہوئے، حضرت امام فاطمہ سے فرمایا یا بنیہ، او میری بیٹی فاطمہ، ابشری فإن المہدی منکی، تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو کہ وہ شخص جس سے اللہ ساری دنیا میں دین کو پھیلائے گا، ساری دنیا سے کفر کو مٹائے گا، اور جس کے ذریعے سے نبوت کے طرز پر اللہ ساری کائنات میں مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے چپے چپے پہ خلافت کو قائم کرے گا، وہ تیری اولاد میں سے ہو، تیری اولاد میں سے. امام حسن چھوٹے بچے تھے، حضرت علی کے سامنے سے گزرے، آپ نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اس کو اللہ کے نبی نے سردار کہا تھا، سید. یہ جو سید ہیں ان کو ہم سید کیوں کہتے؟ اس لیے کہ امام حسن امام حسین کو اللہ کے نبی نے سید کہا، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے جوانوں کے دونوں سردار، اس لیے سید کہتے ہیں. اور پھر آپ نے حضرت امام حسن کو اس لیے بھی سردار فرمایا کہ آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین عظیمتین، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے دو بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. ایک جماعت تھی حضرت علی کی، ایک جماعت تھی حضرت معاویہ کی، یہ بہت بڑی جماعتیں تھیں. ان دونوں جماعتوں میں صلح جو ہوئی وہ امام حسن کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے پہلے بتایا تھا. بین فئتین من المسلمین عظیمتین، مسلمانوں کی دو جماعتیں ہوں گی، یہ دونوں مسلمان ہوں گے. یہ دونوں کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، اور ان دونوں میں اللہ صلح کرائے گا میرے اس بیٹے کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ سردار ہے. چنانچہ حضرت علی نے امام حسن کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، جیسا کہ اس کو اللہ کے نبی نے سردار کہا تھا. پھر فرمایا اس کی نسل میں سے ایک نوجوان پیدا ہوگا جس کا نام اللہ کے نبی کے نام کے مشابہ ہوگا، اس کے باپ کا نام اللہ کے نبی کے مشابہ ہوگا، اس کے اخلاق اللہ کے نبی جیسے ہوں گے، لیکن اس کا رنگ و روپ اور شکل و صورت اللہ کے نبی جیسی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی. اللہ کے نبی کی نسل مٹانے والوں کی نسلیں مٹ گئیں، اللہ کے نبی کی نسل قیامت تک چلے گی. اس لیے یہ غزہ والوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں ہے. بے شک یہ نظر رائے گاہ ہی آئے، لیکن یہ رائے گاہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. کس کس کو شہید کیا گیا، کس کس کو کتنے زخم آئے، کس کس کے کتنے بچے شہید ہوئے، کس کس نے کتنی افطاریاں پانی پہ کی، اور کس کس نے کتنی سحریاں بغیر پانی اور کھانے کے کی، اور کس کس کے کتنے بچے شہید ہوئے.
جگہ نہیں ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان کی ڈھیل کو ختم کرے گا. اس لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے مایوسی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان شہید ہو کر بھی ناکام نہیں ہے. مسلمان تباہ کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مسلمان ناکام نہیں. مسلمان شہید ہے تب بھی کامیاب ہے، غازی ہے تب بھی کامیاب ہے، شہید ہے تب بھی کامیاب ہے. غزہ والے ناکام نہیں ہے، مغلوب ہے، ناکام نہیں ہے، مظلوم ہے، دکھی ہے، ناکام نہیں ہے. اگر 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 شکست کھا جانا اور ظالم کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اور شہید ہو جانا اگر یہ ناکامی ہو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت زید کو شہید، حضرت زید کو ناکام کہنا پڑے گا، حضرت جعفر کو ناکام کہنا پڑے گا، حضرت حمزہ کو ناکام کہنا پڑے گا، امام حسین اور ان کی ساری وہ نسل جو کربلا میں شہید ہوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو ناکام کہنا پڑے گا، جبکہ وہ ناکام نہیں. وہ ناکام بولیے، وہ ناکام، وہ دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب ترین لوگ ہیں لیکن مغلوب ہے، مظلوم ہے، دکھی ہے، پریشان ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ کی مدد کا آ جانا یہ تو اللہ کا کام ہے نا، تو وہ تو اللہ کے سپرد ہے. ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ اللہ کیوں نہیں کر رہا. آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کے ذمے جو آپ کر رہے ہیں، اللہ کے ذمے جو ہے آپ کو اس کی فکر لگی ہوئی ہے. جو آپ کے ذمے آپ وہ تو کریں نا. آپ کے ذمے کیا ہے؟ آپ کے ذمے حتی الامکان ان کی مدد ہے. اگر پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیں. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے اسے پہنچنا چاہیے. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے اسے پہنچنا چاہیے. اگر نہیں پہنچ سکتا اپنا مال بھیجے، اپنے مال سے ان کی امداد کرے، دوائیوں سے ان کی امداد کرے، کپڑوں سے ان کی امداد کرے، پیسے سے ان کی امداد کرے اور دعاؤں سے ان کی امداد کرے. اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم نے 29 روزے رکھے، 29 افطاریاں ہم میں سے ہر ایک کو ملی اور افطاری کے بعد افطاری کے وقت یقینی طور پر دعائیں قبول ہیں. ہم اپنے دل سے پوچھیں غزہ کے لیے 29 افطاریوں میں ہم میں سے کس کس نے کتنی دعائیں کی؟ فرائض کے بعد دعائیں قبول ہیں. فرائض کے بعد ہر فرض روزانہ 5 نمازیں ہم پڑھتے، فرض نمازیں، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہی قبول ہے. ہمارے نبی سے کسی نے کہا ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ دعا فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہے اور رات کے آخری حصے میں قبول ہوتی ہے. میں اپنے آپ سے پوچھوں، ویسے نہ صحیح جب سے غزہ پہ حال آیا ہے میں تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. ویسے نہیں اٹھ رہا تھا لیکن اب غزہ والوں کے لیے اٹھ جاتا ہوں. وہ کر رہا ہے، صرف اللہ ہی پہ ڈال رہے ہیں کہ اللہ ہی کر لے. ہمارے نبی کا سفیر جب شہید ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا بس اللہ خود ان سے انتقام لے گا، بلکہ آپ نے لشکر بنایا اور 3000 کا لشکر بھیجا اور آگے 1 لاکھ سے مقابلہ ہوا. آپ نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، اللہ روم کو ہلاک کر دیا، لشکر بنا دیا اور بیٹے کو امیر بنا دیا جس کو بیٹا بنایا تھا. جو ہمارے ذمے ہے اس کو ہم سمجھیں. ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے اگر پہنچ سکتے تو پہنچیں، نہیں پہنچ سکتے مال پہنچائیں، مالی امداد کریں، اسباب سے امداد کریں، دعاؤں سے امداد کریں، دعاؤں سے ان کی امداد کریں. جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں. قبولیت کے اوقات تلاش کریں. ویسے تہجد میں نہیں اٹھتے تھے، اب ان مظلوموں کی آہیں سن کے ہی اڑ جائے، اب ان کی بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کے ہی اڑ جائے گا. فرض نمازوں کے بعد فارملٹی کی دعا مانگنے کی بجائے خشوع خضوع سے رو رو کر اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ ان کی مدد کر.
کی ضرورتیں پوری کر، ان کی تکلیفیں دور فرما، ان کے دشمنوں کو ہلاک کر، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کریں۔ جو کرنے کے کام ہے، جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے آپ دشمنی کریں۔ کیسے؟ ایک تو اپنی نسلوں کے دلوں میں ان کی نفرت کریں، ان کسائیوں کی حقیقت کو اپنی نسلوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ کون ہے؟ یہ کتنے بڑے درندے ہیں، یہ کتنے بڑے بھیڑیے ہیں۔ بھیڑیا کیا بھیڑیا بنے گا جیسے یہ بھیڑیے، درندہ کیا درندگی کرے گا جیسے یہ درندے ہیں۔ یہ اپنی نسلوں پہ کھولیں، واضح کریں۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ دشمنان دین سے بغض رکھنا یہ دین ہے، یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الرسول، صراط محمد۔ یہ کہنا کافی ہے، یہ کہنا کافی ہے، لیکن اللہ فرما رہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پہ چلا جن سے آپ راضی ہیں، ان کے راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا ہمیں جن پہ تیرا غضب ہے، یعنی یہود، اور جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، پھسل گئے، اپنے راستے سے ہٹ گئے، یعنی عیسائی۔ ان کے راستے پہ نہ چلانا ہمیں، نہیں چاہیے ان کا راستہ۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ اپنی زبان سے ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نہیں چاہیے ان کا راستہ، یہودیوں کا راستہ نہیں چاہیے، عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے، ہم ان کے راستے سے بیزار ہیں، ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کیا؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ان سے چپ کے یاریاں بھی لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر کے لوگ ان سے یاریاں لگاتے ہیں، اور یہ ہمارے نیچے کے لوگ، یہ ہمارے نیچے کے لوگ ان کی مصنوعات کے مزے لیتے ہیں۔ یہ یاری لگانے کی ایک صورت ہے، ان کی مصنوعات کے مزے لیتے ہیں۔ ٹیکسٹ کولا میں تو وہ مزہ نہیں ہے نا جو پیپسی کولا میں مزہ ہے۔ یہ نیچے والے یوں یاریاں نبھاتے ہیں۔ یہ بھی ان سے یاری نبھانا ہے، یہ بھی ان سے یاری نبھانا ہے کہ آپ ان کی مصنوعات خرید رہے ہیں اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو امداد دے رہے ہیں کہ وہ مزید ہمارے مسلمان بچوں اور ہماری عورتوں پہ بس بم برسائیں اور میزائل برسائیں۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے دشمنی کا مظاہرہ کریں، اپنی نسلوں کے دماغ میں ان کی نفرت کو بھر دیں، اور اپنی طاقت کے بقدر ان کے دشمنوں کو کمزور کریں، کمزور کریں، کمزور کریں، کمزور کریں۔ یہ مت سوچیں یار اگر میں نے پیپسی پینا چھوڑ دی تو کون سا اسرائیل بھوکا مر جائے گا، یہ نہ سوچیں، یہ نہ سوچیں، اس لیے کہ آپ کے بس میں جو ہے وہ آپ کریں جس کے آپ مکلف ہیں۔ اگر یہ دنیا کے سارے تبلیغ والے یوں کہیں کہ بھئی ہم سے یار کون سا دین زندہ ہوگا، میرے چلے سے کون سا دین دنیا میں زندہ ہو جائے گا، میں نہیں لگاتا چلا، میرے سروزے سے کون سا دین زندہ ہو جائے گا، میں نہیں لگاتا سروزہ۔ اور یہ مدرسوں والے کہیں یار میرے قرآن کا مدرسہ کھولنے سے کون سی قرآن کی حفاظت ہو جائے گی اور کون سا قرآن کافر مٹا دیں گے، میں نہیں کھولتا مدرسہ۔ اگر یہ ساری دنیا کے مدرسوں والے یہ سوچے میرے مدرسے سے کوئی قرآن تھوڑی زندہ ہوگا، میرے مدرسے سے تھوڑی کوئی علم کی حفاظت ہوگی، اور یہ کہہ کر سارے مدرسوں والے مدرسے بند کر دیں، سارے تبلیغ والے تبلیغ چھوڑ دیں، بتائیے دنیا میں دین کا مزید نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور مسئلہ اسرائیل کو کنگال کرنے کا نہیں ہے، اصل میں غزہ کا سپورٹر بننا یا اسرائیل کا سپورٹر بننے کا ہے۔ کون کس کا سپورٹر ہے؟ اہل حق کا سپورٹر ہونا یہ چھوٹی
ينفعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. یہ دعوت ہے جو اس لکڑی کا کام کرنے والے ایک غریب مسکین شہر کے ایک طرف، یعنی غریب بھی تھا کہ شہر کے بیچ میں اس کا مکان نہیں تھا، اس کا مکان شہر کے کنارے پہ سستی آبادی کے اندر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، ایک غریب آدمی جو شہر کے کنارے پہ کچی آبادی میں رہتا تھا وہاں سے بھاگا بھاگا آیا. اللہ پاک کو اس کا آنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ آیا، بلکہ اللہ نے کہا وہ دوڑتا ہوا آیا. اللہ نے اس کے اسٹائل کو بھی ذکر کر دیا قرآن، اور کہاں ذکر کیا؟ قرآن کے دل کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل حق کا سپورٹر تھا. یا اس نے کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکا. ایک آدمی تھا، غریب آدمی تھا، جب اس نے آ کے قوم سے بات کی اور اتنے اچھے انداز میں بات کی کہ جس میں ان کو مارنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ان بدبختوں نے اس کو تھپڑوں سے مارا، مکوں سے مارا، پتھروں سے مارا اور گلے کو گھونٹا، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا اور ان کو کنویں میں پھینک دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا نبیوں کو سپورٹ کرنا، ان کے بارے میں چند جملے بولنا اور بالکل نہ ڈرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ان الفاظ کو وحی بنا کر قرآن کے دل میں ذکر کر دیا. تو مسئلہ اسرائیل کو کنگال کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ آپ کس کے سپورٹر ہیں، آپ بچانے والوں میں یا بھڑکانے والوں میں. یقیناً ہمارے پیپسی چھوڑنے، ہمارے اسرائیل کی مصنوعات کو چھوڑنے سے اسرائیل کی صحت پہ نہیں فرق پڑنے کا، لیکن ہمارے اس چھوڑنے سے کم از کم ہم غزہ کی آگ کو بجھانے والوں میں شمار تو ہو جائیں گے نا، اس کے سپورٹر تو نہیں بنیں گے. اس لیے مکمل بائیکاٹ کریں، خود بھی کریں، ہر ایک سے کہیں، ہر ایک کو سمجھائیں. کیا ہو گیا یار، مسلمان ہو تم، ایسی کون سی بھوک لگ گئی ہے تمہیں کہ پیپسی کے بغیر آپ کی دکان نہیں چلے گی؟ نہیں چلتی تو نہ چلے، مزدوری کر لو، کوئی اور کام کر لو بھائی، چھولے بیچو، چاول بیچو جا کے. لیکن کفر کے سپورٹر مت بنو، اللہ اور اس کے نبی کے دشمنوں کے سپورٹر مت بنو، ان کے حمایتی مت بنو. اور حمایتی بننے کے لیے اپنے آپ کو حمایتی کہنا ضروری نہیں ہے، اپنے عمل سے بھی انسان حمایتی بن جاتا ہے. یہ ہمارے کرنے کے کام، ہم اپنے کرنے کے کام کریں، اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں. جو ہمارے ذمے ہے ان کے لیے رونا، قبولیت کے اوقات پہ ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا، ان کی نفرت کو نسلوں کے دلوں میں بٹھانا اور ان کو کمزور کرنا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اور ان کی اور ان مظلوموں کی اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اسباب سے مدد کرنا، یہ آپ کے ذمے کرنے کے کام ہے. یہ ہم کریں، اس پہ اللہ کو پیار ہے. اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارا اللہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. ہمارا اللہ، سب بتائیے، ہمارا اللہ ان سب سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور، اللہ سے زیادہ کوئی قدرت والا نہیں. وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہو گیا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، تمہارا رب کسی سے عاجز آنے والا نہیں، کسی کے سامنے دبنے والا اور جھکنے والا نہیں. تمہارا رب وہ ہے جو سب کے اوپر ہے. هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ہے جو سب پہ غالب ہے. زمین پہ بھی اس کی چلتی ہے، آسمان پہ بھی اس کی چلتی ہے، عرش میں بھی اس کی چلتی ہے، مشرق اور مغرب میں بھی اس کی چلتی ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. زمین کا مالک بھی ہو، آسمان کا مالک بھی ہو، عرش اور فرش کا مالک بھی ہو، زمین سے نیچے کا مالک بھی ہو، انسان و جنات اور فرشتوں کا مالک بھی ہو، درندوں پرندوں
تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم ان سے متاثر ہو گئے؟ تم نے دیکھا نہیں اصحاب الفیل کا کیا ہوا؟ تیرے رب نے ان کا کیا حشر کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ تم ان سے گھبرا گئے، ان کے بموں سے، ان کے میزائلوں سے، ان کی جدید ٹیکنالوجی سے متاثر ہو گئے؟ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ترین قوم عاد کا کیا حشر کیا، سمود کا کیا حشر کیا؟ فرعون جو کیلیں کاٹتا تھا ہاتھوں میں پاؤں میں، اپنے 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 نہ ماننے والے کے ہاتھوں میں پاؤں میں، اللہ نے اس کا کیا حشر کیا؟ یہ سب وہ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ اللہ پاک کا ایک کوڑا برسا ان سب کی نسلیں ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمیں ان کی طاقتوں سے متاثر نہیں ہونا، ہمیں اللہ سے متاثر ہونا۔ یہ ہمارے کرنے کے کام۔ جب ہمارے بچے یہ ویڈیوز دیکھیں گے، ہماری عورتیں یہ غزہ کے مظلوموں کی بکھری ہوئی لاشوں کی تصویریں دیکھیں گی تو وہ کہیں گی اوہو یہ کتنے طاقتور ہیں، یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے کہیں ہمارا اللہ ان سے بہت طاقتور ہے۔ وہ کہیں گے پکڑتا کیوں نہیں؟ وہ یہ پکڑنے کی جگہ نہیں، پکڑنے کی جگہ قیامت ہے۔ یہ کرنے کے کام۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ اے میرے نبی چھوڑ مجھے اور تجھے جھٹلانے والوں کو جن کے پاس بہت دنیا ہے، ان کو ذرا ڈھیل دے، ان قریب میں نے ان کو پکڑ چھوڑ دے، ان کو میرے حوالے کر دے، میں خود ان کو سیدھا کر لوں گا۔ اس لیے ہر ایک کے دل میں کفر کے اس ظلم و ستم سے متاثر ہونے کی وجہ سے جو مایوسی آ گئی ہے اور جو کفر کا رعب اور دبدبا چھا رہا ہے، اس کو ہمیں توحید کے ذریعے، تکبیر کے ذریعے، اللہ کی عظمت کے ذریعے سے ختم کرنا۔ یہ ہمارے کرنے کے کام کریں گے۔ ساری باتیں یاد رہیں گی۔ قرآن پاک کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا تو کبھی مسلمان کفر سے متاثر نہیں ہوگا، کبھی اس کا دل مایوس نہیں ہوگا۔ قرآن سارا تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا حامی اور ناصر، اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، اللہ غزہ کے مسلمانوں پہ، حماس کے مجاہدین پہ رحم فرمائے، ان کی آزمائش کو ختم کرے، ان کے دشمنوں کا اللہ منہ کالا کرے، ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ آخری بات جو ہمیں سمجھنے اور ہر ایک کو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو غزہ والے اپنی زمین پہ جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے اور اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہلنے کو تیار نہیں ہے، کیوں نہیں ہجرت کر کے چلے جاتے؟ بھائی حضور پہ ظلم ہوا مکے میں، حضور مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ صحابہ پہ ظلم ہوا مکے میں، صحابہ مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے۔ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے اس کو؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن کے دلوں میں چور ہے نا، جن کے اندر میں ایمان کی چراغ، ایمان کی چنگاریاں بجھ گئی ہے، ان کے دل میں یہ شکوک و شبہات اٹھتے ہیں۔ خام خواہ پنگا لے رہے ہیں ان سے، بھی تمہاری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ یہ والے شکوک اور شبہات اور یہ والے الٹے سیدھے سوالات ہر اس دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو دل احساس سے خالی ہو گئے۔
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غزہ کے مسلمان اس وقت وہاں ہیں تو بیت المقدس پر یہودیوں کا مکمل کنٹرول نہیں ہے. کچھ حصے پر ہے، کچھ حصہ ابھی بھی مسلمانوں کے پاس ہے. وہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، وہاں نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ غزہ کے مسلمان اس ظلم و ستم سے متاثر ہو کر اور یہ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک کر اب وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے نا، تو ان کا اب وہاں مکمل کنٹرول، اور مکمل کنٹرول ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ان کے ایجنڈے میں ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو شہید کیا جائے، مسجد اقصی کو شہید کیا جائے، وہاں وہ عمارت بنائی جائے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. اور ان بدبختوں کے دل دماغ پہ یہ ایک الٹی سیدھی بات بیٹھ گئی ہے کہ جب ہم بیت المقدس اور مسجد اقصی کو گرا کر اور یہاں وہ والی عمارت قائم کریں گے تو ہمیں بادشاہی بھی وہ ملے گی جو حضرت سلیمان کے پاس تھی، یعنی ساری دنیا میں. یہ ان کے دماغ میں خناس بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ ہٹیں گے سب سے پہلا کام یہ ہوگا، اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر یہ اپنی حدود پر باقی نہیں رہیں گے، پھر یہ آگے بڑھیں گے، پھر یہ شام میں بھی اپنا جھنڈا لہرائیں گے، پھر یہ آگے بڑھ کر حجاز میں بھی جھنڈا لہرائیں گے، عراق میں بھی جھنڈا لہرائیں گے، اور یمن میں بھی آئیں گے. اور ان کے ایجنڈے میں ہے کہ ہم نے تبوک تک جانا ہے، ہم نے مدینے تک جانا ہے. میں محمد نے مدینے سے نکالا تھا، نے یہ مدینہ واپس لینا ہے. بتائیے مدینے میں بھی ان کا قبضہ، معاذ اللہ، خیبر پہ بھی ان کا قبضہ، تبوک پہ بھی ان کا قبضہ، حجاز مقدس میں بھی ان کا قبضہ، سارے عرب ممالک پہ ان کا قبضہ. اس قبضے کی نوبت نہ آنے کے لیے اگر غزہ کی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور غزہ کے بچے کھڑے ہوئے اور ان کے جوان کھڑے ہوئے تو بتائیں اپنے لیے کھڑے ہوئے کہ آپ کے لیے کھڑے ہوئے؟ کس کی جنگ لڑ رہی ہے؟ آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ بات ہر ایک کو سمجھائیں. بالکل وہ صورتحال ہے جو امام حسین کی تھی کہ کہنے والے کہہ رہے کیا پڑی تھی امام حسین کو 72 آدمی لے کے اتنے بڑے بادشاہ اور ظالم اور اتنے بڑے لشکر والے یزید سے بھڑنے کی؟ بھئی کیا ضرورت تھی 72 آدمی لے کے جانے کی؟ بالکل وہی سنتے ہیں. امام حسین یہ دیکھ کے نہیں نکلے تھے کہ میرے پاس طاقت ہے کہ نہیں، یہ دیکھ کے نکلے تھے کہ میں بھی اگر آج نہ نکلا تو پھر دنیا میں خاموشی چھا جائے گی، کوئی بھی حق کی آواز اٹھانے والا نہیں رہے گا. چنانچہ یہ ان کی قربانی کی برکت ہے کہ آج تک آوازیں اٹھانے والے آوازیں اٹھاتے ہیں، آوازیں اٹھانے والے ظالموں کے ظلم سے متاثر نہیں ہوتے، جیل برداشت کرتے ہیں اور جیل اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن حق کی آواز اٹھانے سے باز نہیں آتے. یہ وہ سنت ہے جو حسین نے چلائی تھی اور آج تک جاری ہے رضی اللہ عنہ. سیم وہ کہانی ہے. اس لیے یہ باتیں سمجھیے، ہر ایک کو سمجھائیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب امت میں شعور ہوگا تو سب فکر مند ہو جائیں گے. جب سارے فکر مند ہوں گے تو مسئلہ حل ہوگا. اس امت کا معاملہ انفرادی نہیں ہے، اس امت کا معاملہ قبائلی نہیں ہے، اس امت کا معاملہ ملکی نہیں ہے، اس امت کا معاملہ عالمی ہے، امتی پنے والا مسئلہ ہے. اگر ساری امت ہوش میں آئے گی تو اللہ کی مدد آئے گی، ساری امت ہوش میں نہیں آئے گی تو اللہ کے وفادار جانے قربان کر جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، اور ان سے بے وفائیاں کرنے والے اپنی دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت کو بھی برباد کریں گے، اور قیامت کے دن سیاہ روح لے کے اٹھیں گے اور اللہ اور اس کے نبی کا سامنا کرنے والے نہیں ہو سکتے.